بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نواسۂ رسول حضرت سید ابراہیم بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار مبارک کی زیارت کریں گے اور آپ کے نام سے منسوب بلال مسجد اس کی بھی زیارت کریں گے۔ آپ کا مزار مبارک ترکی کے شہر اناطولیہ کے ایک قصبے سینوپ میں واقع ہے۔ یہ الجزائر پاشا مسجد کے شمال مغرب میں واقع ہے اور آپ کی شہادت کی داستان سننے کے لائق ہے۔ یہ تمام تر معلومات یہاں لگے بورڈ اور ایک ٹرکش کالم نگار اس کے کالم سے اکٹھی کی گئی ہے۔ اس کے کالم کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے مزار کے بالکل ساتھ ہی ایک اور مزار بھی ہے جس میں 2 قبریں ہیں۔ مقبرے کی تعمیر کا کوئی نوشتہ درج نہیں، اس لیے اس بارے میں کوئی واضح معلومات نہیں ہے یہ کب اور کس کے لیے تعمیر کیا گیا۔ تاہم بائیں سرگوفس کے چیف گواہ کے اندر نوشتہ کے مطابق اسکندر کی بیٹی کا نام طورے خاتون ہے۔ اس کے مطابق ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ سیلاد الدین بایزید کے بیٹے اسکندر کی بیوی اور اس کی بیٹی طورے خاتون کے لیے بنایا گیا تھا۔ بہرحال دوستو، یہ حضرت سید بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار مبارک اور مسجد کے بالکل قریب ہی واقع ہے۔ آپ کا مزار مبارک ترکی کے شہر اناطولیہ کے ایک قصبے سینوپ میں واقع ہے۔ شہادت جہاں بھی چھوتی ہے اسے بارش سے چھونے والی بنجر زمین کی طرح زرخیز کر دیتی ہے۔ سینوپ بھی ایک ایسا شہر ہے جو شہید کے لہو کو چھو گیا۔ یہ روحانی شہر ہے اور اس کی روحانیت کی وجہ سید ابراہیم بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور یہی سینوپ کا راز ہے۔ تاریخ 675 عیسوی خلیفہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ اسلامی فوج نے استنبول کو فتح کرنے کے لیے استنبول کا محاصرہ کیا۔ نواسۂ رسول سید ابراہیم آپ بھی ایک بحری جہاز میں شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے اطراف آپ کے ساتھ شہید ہونے والے شہداء کے مزارات بھی ہیں جن کو آپ اس ویڈیو میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال دوستو، جو فوج استنبول کا محاصرہ کیے ہوئے تھی اس میں نواسۂ رسول حضرت سیدنا ابراہیم بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ کچھ دن محاصرے کے بعد آپ کا جہاز بحیرہ اسود میں ایک خوفناک طوفان میں پھنس گیا۔ تقدس مآب سیدنا ابراہیم بلال اور الپرنس جو بحیرہ اسود کی تیز لہروں کے ساتھ دنوں تک جدوجہد کرتے رہے، پھر بالآخر آپ کے جہازوں نے سینوپ کی بندرگاہ پہ لنگر انداز کیا۔ رہنے کے لیے آپ نے وہاں کے قاضی اور وہاں کے حکمران سے رابطہ کیا۔ پہلے آپ کو اجازت دے دی گئی، بعد میں دھوکے کے ساتھ آپ کے کارواں پر حملہ کر دیا گیا اور اس حملے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ یہ سامنے حضرت سیدنا ابراہیم بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ مزار مبارک ہے۔ اگر کالم نگار کے کالم کی روشنی میں آپ کو قصہ سناؤں تو وہ کالم کا جو ٹائٹل ہے وہ کچھ اس طرح ہے، استنبول کا پہلا شہید، اور اس کالم میں جو لکھا گیا ہے اس کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آپ کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ جب آپ کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کیا گیا تو آپ نے اپنے سر مبارک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اس جگہ ٹکرائے جہاں آج آپ کی قبر مبارک ہے، اور تقریباً 700 سے 800 میٹر کے فاصلے پر اپنا سر مبارک احتیاط سے زمین پر رکھا اور قبلہ کی طرف اس طرح جھک گئے جیسے ان کا سر کبھی کٹا ہی نہ ہو،
اور بالآخر آپ کی روح رحمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اس طریق کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے اپنا سر مبارک رکھا اور قبلے کی طرف اس طرح جھک گئے جیسے آپ کا سر کٹا ہی نہ ہو، اور بعد میں آپ کی روح رحمان کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ معجزہ جب وہاں کے لوگوں اور ٹیکفون نے دیکھا تو فوراً تنازعہ بند کر دیا اور اتنی بڑی شخصیت کے قتل پر افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ زخمی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، جبکہ شہداء کو اسلامی روایات کے مطابق مدفن کیا گیا، اور طریق کے مطابق ٹیکفون نے بعد میں یہ نصیحت کی کہ جب وہ وفات پائے تو اس کی قبر آپ کے مقبرے کے گیٹ کے درمیان میں بنائی جائے، تاکہ جب زائرین آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر زیارت کے لیے آئیں تو وہ اس کی قبر کو روندتے ہوئے آپ کے مزار تک پہنچے، اور یہی اس کی سزا ہے، اور اسے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس غلطی کو معاف کر دے گا، اس لیے اس نے اپنے لیے یہ سزا منتخب کی۔ بہرحال دوستو، آج بھی لوگ کثیر تعداد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر آتے ہیں۔ یہ واقعہ اناطولیہ کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اور کبھی نہ بھولنے والا یہ واقعہ ہے۔ سلجوقی اور عثمانی دونوں ادوار میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر خصوصی توجہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک قائم و دائم ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ ڈیلی کی بیس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک کا رخ کرتے ہیں اور آپ کے مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ دوستو، جتنی بھی تاریخ آپ کو بتائی گئی، یہ تمام یہاں لگے سائن بورڈ اور ایک ٹرکش کالم نگار اس کے کالم سے لی گئی ہے۔ اگر آپ نے وہ کالم پڑھنا ہوا تو وہ کالم آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، جس سے آپ جا کر اس کالم کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ یہ نواسۂ رسول حضرت سیدنا ابراہیم بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مزار مبارک تھا، اور یہ اس جگہ ٹیکفور جس کا میں نے آپ کو پیچھے ذکر کیا، جس کی قبر بالکل راستے کے درمیان بنائی گئی تھی، جبکہ اب اس راستے کو ختم کر دیا گیا ہے، یہ اس کی اس جگہ پر قبر تھی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔